السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جانیں گے وضو کی سنتوں کے بارے میں کہ آیا وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں اور وضو کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق جو سنتیں ثابت ہیں اور ذخیرہ احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، ان کی تعداد علماء کرام نے 13 لکھی ہے، یعنی وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا، یہ وضو کی پہلی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اعمال کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ نیت کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے تو انسان کی اس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر انسان کی نیت اس عمل سے اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھاوا کرنے کی ہو، لوگوں کو دکھلانے کی ہو، تو پھر اس نیت کی وجہ سے انسان کو ثواب نہیں دیا جاتا بلکہ الٹا اس کو گناہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے اوپر انسان کے عمل کا دار و مدار ہوتا ہے، نیت کے اوپر ہی انسان کے اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، اور اگر اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کا بدلہ اچھا ملتا ہے، نیت اگر بری ہوتی ہے تو اس کو اس کا برا بدلہ ملتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وضو کے اندر پہلی سنت جو وضو کے تعلق سے ملتی ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت اس طرح کرنا، وضو کرنے سے پہلے انسان یہ نیت کرے کہ میں اس وضو کے ذریعے سے یا تو نماز پڑھوں گا یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، یا یہ نیت کرے کہ میں اس کے ذریعے سے ذکر و اذکار اور تسبیحات پڑھوں گا۔ الغرض بات یہ ہے کہ کسی بھی ایسے عمل کی نیت کرے جو عبادت سے تعلق رکھتا ہو، جس کا مقصود اور حاصل یہ ہو کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہوں۔ کسی ایسے نیک عمل کی نیت کر کے وضو کرنا، یہ ہوتا ہے نیت کرنے کا مطلب۔ نیت کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ نیت کرنے سے وضو کا جو ثواب ہے، اجر و ثواب ہے، اور وضو کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے وضو سے پہلے اس طرح کی کوئی نیت نہ کی تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن بات حقیقت یہ ہے کہ وضو کی جو فضائل ہیں، وضو کے اوپر جو ثواب اور اجر مرتب ہے وہ ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے وضو کی پہلی سنت یہ ہے کہ ہم وضو اس نیت سے کریں کہ ہمیں یا تو نماز پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کوئی دوسرا نیک عمل کرنا ہے، تاکہ نیت کے ذریعے سے ہمیں اجر و ثواب وضو کا جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے، نمبر 2 سنت یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کو شروع کرنا، یہ وضو کی سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا وضو کے برتن میں داخل کرنے سے پہلے، یہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ پر کوئی ہو سکتا ہے گندگی لگی ہوئی ہو سکتا ہے کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو، کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، یا اس طرح کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ پر یا ہتھیلی پر یا انگلیوں پر لگی ہوئی ہو کہ جو پانی کے اندر کراہت پیدا کر دے۔ بھلے ہی وہ چیز جائز ہو، بھلے ہی اس چیز سے پانی ناپاک نہ ہوتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے ہمیں خود کراہت ہو جائے اور ہمیں اس پانی سے وضو کرنے کے لیے من نہ کرے۔ تو اس لیے یہ وضو کی سنت ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو وضو کے برتن میں داخل کرنے سے پہلے اور وضو کا پانی لینے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو اپنے گٹوں تک دھو لیں، تاکہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ پہلے صاف ہو جائیں، پھر ہم اس کے بعد وضو کریں۔ چوتھے نمبر پر ہے مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا وضو کی سنت ہے، اور یہ بہت ہی اہم سنت ہے۔ اس مسواک کے بہت سے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور بہت سے اخروی فضائل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اس وضو کی سنت کے تعلق سے مسواک کے فضائل، مسواک کے فوائد کے بارے میں ہم مستقل بات کریں گے۔ فی الحال تو بس اتنا ہے کہ مسواک کرنا یہ وضو کی سنت ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے منہ بھر کر 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 پر آتا ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو صاف کرنا۔ اس طور پر سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر کے اپنی ناک کے نرم حصے تک چڑھانا اور پھر الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، اس طرح ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو کی سنت ہے۔
نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، اچھے طریقے سے اپنے بالوں کے اندر اپنی انگلیوں کو پھیرنا تاکہ بالوں کے اندر جو پانی کی تراوٹ ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے نمبر 8 پر آتا ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی وضو کی سنت ہے، اور کس طرح خلال کرنا ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، وہ جس وضو کے طریقے میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ کس طرح ہمیں داڑھی کا خلال کرنا ہے، کس طرح ہمیں پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو مستقل بتلائیں گے۔ فی الحال اتنا ہے کہ پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ وضو کی 8ویں سنت ہے۔ 9ویں سنت یہ ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا، یعنی چہرے کو 3 بار دھونا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھونا، اپنے دونوں پیروں کو گٹوں سمیت اور ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے، یہ وضو کی 9ویں سنت ہے۔ اور نمبر 10 ہر ایک مکمل سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا، ایک بار پورے سر کا مسح کرنا یہ وضو کی سنت ہے، اور یاد رہے 1/4 سر کا مسح کرنا یہ وضو کا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ وضو کی سنت ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر ہم پورے سر کا مسح کریں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر ہم صرف 1/4 سر کا مسح کریں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، اور فرض ادا ہونے کی وجہ سے وضو بھی ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب ہم لوگوں کو نہیں مل پائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بار پورے سر کا مسح کریں تاکہ فرض بھی ادا ہو جائے اور سنت بھی ادا ہو جائے، دونوں چیزوں کا ثواب ہم لوگوں کو مل جائے۔ نمبر 11 کان کا اور گردن کا مسح کرنا، کان اور گردن کا مسح کرنا یہ وضو کی سنت ہے۔ یاد رکھیے اس کے بارے میں، کان اور گردن کے مسح کے بارے میں، کہ ان دونوں کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس پانی کے ذریعے سے ہم نے اپنے سر کا مسح کیا ہے وہی پانی ان کے مسح کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دونوں کانوں کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا یہ وضو کی 11ویں سنت ہے۔ نمبر 12 ترتیب قائم کرنا، جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وضو کو بیان فرمایا ہے، یعنی پہلے چہروں کو دھونا، پھر اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھونا، یہ ترتیب قائم رکھنا یہ وضو کی سنت ہے۔ اگر ہم اس ترتیب کے خلاف بھی کریں گے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے جو اس کی فضیلت ہے اور سنت کے اوپر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے اس ثواب سے، اس اجر سے ہم لوگ محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی ترتیب سے وضو بنائیں جس ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تاکہ فرض بھی ادا ہو جائے اور سنت بھی ادا ہو جائے۔ نمبر 13 پیدر پہ وضو کرنا، پیدر پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے وضو کرنا، اس طرح وضو کرنا کہ ایک وضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا دھل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وضو دھو کر کے ہم اپنے چہروں کو دھو کر کے ہم بیٹھ گئے اور اب چہرہ خشک ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کونے سمیت دھویا، وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا، اور سنت کے خلاف جو عمل ہوتا ہے اس کی نورانیت انسان کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ سنت سے جو عمل ثابت ہے اس کے مطابق جب عمل کیا جائے گا تو اس کی جو نورانیت ہے وہ ہم لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیدر پہ وضو کریں، یعنی جلدی سے وضو کریں تاکہ پہلا وضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا دھل لیا جائے۔ یہ وضو کی 13ویں اور آخری سنت ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے وضو کی سنتوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ وضو کے اندر جو سنتوں کی تعداد ہے وہ 13 ہے۔ بعض علماء کرام نے بعض مستحبات کو بھی سنت کے اندر شامل کیا ہے، اس وجہ سے بسا اوقات ہو سکتا ہے تعداد میں کچھ اختلاف ہو جائے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو کے اندر جو سنتیں ہیں وہ 13 سنتیں ہیں، اور 13 سنتیں وہ ہیں جن کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس وجہ سے کہ اس کے اوپر وضو کے اوپر ہماری بہت ہی اہم عبادت موقوف ہے اور وہ نماز ہے۔ لہذا اگر ہمارا وضو اچھا ہوگا تو ہماری نماز بھی اتنی اچھی ہوگی۔ اگر ہمارا وضو سنتوں کی اور آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ہوگا تو پھر ہماری نماز میں جو نورانیت ہوگی وہ بھی اسی طریقے کی ہوگی۔ اس لیے ہم اس اہتمام سے وضو کریں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی رعایت کریں، سنتوں کا اہتمام کریں اور مستحبات کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔